اگست کا پہلا اشرا بیت چکا تھا۔ 14 اگست کی گہما گہمی کے بعد آج وہ کیفے سے ذرا دیر واپس آئی تھی۔ زندگی بے حد مصروف ہو چکی تھی۔ کیفے سنبھالنا جتنا آسان لگتا تھا اتنا تھا نہیں۔ وہ مینجمنٹ کے مختلف آن لائن کورسز کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کے لیے وہ باقاعدگی سے غزالہ روحی کے کلینک جا رہی تھی۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، صوفے پہ نیم دراز گھر کے ہلکے پھلکے لباس میں بالوں کو گول مول باندھے وہ ٹی وی پہ چینل بدل رہی تھی۔ اسی وقت عمر اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے مگ تھے۔ وہ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ حالے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے کافی کا مگ اسے تھمایا۔ شمس، مجھے 3 دن کے لیے کوئٹہ بھیجنا ہے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ میرا ایک دوست بھی ہے وہاں، اس کی شادی بھی ہے، سوچ رہا ہوں چلا جاؤں، وہ حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چلے جاؤ، اچھا وقت گزرے گا۔ وہ تھکن زدہ تھی۔ عمر نے غور سے اس کو دیکھا۔ وہ کتنی تھکی ہوئی تھی، اپنی وسعت سے زیادہ اٹھانے والا بوجھ اس کے لیے بھاری تھا۔ آپ ساتھ چلیں گی؟ وہ نہیں جانتا تھا اس نے یہ پیشکش کیوں کی۔ حالے فوراً سیدھی ہو بیٹھی، آنکھیں چمک اٹھی۔ لیکن میں تو انوائٹڈ نہیں ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کی ساری خوشی مانند پڑ گئی تھی۔ عمر کا دل کیا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ بی بی، کاغذی ہی صحیح، میں آپ کا شوہر ہوں۔ اگر میں انوائٹڈ ہوں اس کا مطلب ہے آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ وہ جل کے بولا تو حالے کھل کے مسکرائی۔ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن نہیں۔ وہ ایک بار پھر مایوس ہوئی۔ کیفے کا کیا ہوگا؟ کیفے میں تو جیسے لوگوں کا جمع غفیر رہتا ہے نا، گنتی کے 4 لوگ تو آتے ہیں، اس نے طنز کیا۔ کل 6 آئے تھے۔ اچھا، وہ بھڑک گئی۔ ساتھ وہ دونوں ہنس پڑے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ دراصل کیفے کے سامنے والی سڑک پہ کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا اور لوگوں کو 2-3 دن سے آنے میں دقت ہو رہی تھی۔ پھر کیا خیال ہے، چلیں گی؟ صبح فجر کے بعد نکل رہا ہوں میں، عمر نے کہتے ساتھ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ کس حیثیت سے، بیوی یا پھر دوست؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ سہیلیاں میری اور بھی بہت ہیں، چلنا ہے تو بیوی بن کر چلے۔ ہارون اور حسن کو بھی لے چلے، وہ بھی میرے ساتھ گھوم لیں گے، وہ آگے کو ہو کر اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ کہیں جائے گی، یہ خیال ہی دل خوش کر رہا تھا۔ ہرگز نہیں، عمر فوراً سے پہلے بولا تھا۔ وہ ہارون تو پھر بھی برداشت ہو جاتے، لیکن آپ کا عذاب بھائی ہرگز بھی نہیں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا تھا۔ تم تو خواہ میرے لوگوں سے جلتے ہو، اللہ جانے تمہیں اس بچے سے کیا بیر ہے، حالے خفگی سے بولی تھی۔ عمر نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ جی جی، بالکل بچہ ہے وہ۔ میں تو کہتا ہوں اگر اس جیسے 2-4 اور بچے پیدا ہو گئے تو دنیا والے بچوں سے خوف کھائیں گے۔ وہ بڑبڑاتا باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے حالے نے فون اٹھا لیا تھا اور اب وہ کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں تھی۔ حسن اور ہارون اس کے بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ ہارون اس کا میک اپ اور باقی کاسمیٹکس کی چیزیں چھوٹے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ حسن منہ بسورے بیٹھا تھا۔ حالے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے، مجھے بھی لے جاؤ نا پلیز، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ تمہارا کیا کام وہاں؟ وہ دونوں جا رہے ہیں، تم اچھے لگو گے ساتھ، ہارون نے اس کو گھرکا تھا۔ اسی وقت عمر بھی اندر آیا۔ سامان پیک ہو گیا تو دے دے، اس نے حالے کو آواز دی۔ حسن نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ عمر، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے بھی لے جاؤ۔ صبح صبح میرے سر پہ کوئی بھاری پتھر نہیں لگا جو تمہیں ساتھ لے جاؤں، عمر نے ہاتھ جھلایا۔ حالے نے بھی اب الماری سے سر نکالا تھا اور 2 بیگز جو اس نے الماری کے ساتھ رکھے تھے ان کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سامان ہے، رکھ دو گاڑی میں، وہ مصروف سی کہہ رہی تھی۔ حسن کی بیچارگی والی شکل ہارون اور منگنے کو چھوڑ وہ دونوں فجر کے وقت کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ یہ سفر ان کے لیے بہترین رہے، خدا کرے۔ سفر اچھا گزر رہا تھا۔ شام کے قریب وہ لوگ بولان پہنچ چکے تھے۔ بولان کوئٹہ سے پہلے آنے والا شہر ہے۔ یہاں کے پہاڑ اور یہاں کے راستے، جو کہ پہاڑوں کو ہی کاٹ کر بنائے گئے ہیں، انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ وادی بولان کے راستے یوں تھے جیسے ایک اونچے پہاڑ پہ سڑک بنا دی گئی ہو، صاف ستھری پکی سڑک، بل کھاتے روڈ، اور پھر روڈ سے اگر نیچے کی جانب گردن جھکا کر دیکھو تو پتھروں کے اوپر بہتا پانی۔ جب اس پانی پہ دھوپ پڑتی تھی تو پتھر نمایاں ہونے لگتے تھے۔ یہ ایسا خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس منظر کو تکتی رہیں۔ وادی بولان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ یہاں سے سفر کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے کان سن ہو گئے ہوں، جیسے آوازیں ٹھیک طرح سے سنائی نہ دے رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وادی بولان اونچائی کی طرف ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کسی نارمل ہوا کے دباؤ والی جگہ سے یہاں آ جاتے ہیں تو کچھ پل اپنے کانوں کو سن ہوتا پائیں گے اور آوازوں کا راستہ مکمل طور پہ ختم نہ صحیح لیکن دھندلا ضرور ہو جائے گا۔
اس وقت عمر حیات کی گاڑی بولان کے اونچے راستوں پہ دوڑ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے ہوا میں خنکی پیدا کر دی تھی۔ حالے نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آف کر دیا کیونکہ آواز صحیح سے نہیں آ رہی تھی اور عمر نے وجہ بھی بتا رکھی تھی۔ مغرب میں ابھی خاصا وقت تھا، ایسے میں سورج کی روشنی جب گھاٹی سے نیچے پتھروں والے پانی پہ پڑ رہی تھی تو ایک سنہری سی روشنی پیدا ہو جاتی۔ حالے بہو سی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، یہاں آ کر سگنلز بھی کام کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ ذرا آگے جا کر ایک جگہ عمر نے گاڑی روک دی۔ حالے نے گردن نیچے کر کے دیکھا، دور کہیں سے اسے ایک بورڈ نظر آیا، پیر غیب۔ اس نے چھبے سے نام دہرایا، پھر عمر کو دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم منت مرادوں پہ یقین رکھتے ہو؟ عمر ہنس دیا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ کئی بار ایسے کھل کر ہنسا تھا، شاید وہ اس سفر سے خوش تھا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، آئے آپ کو دکھاؤں؟ وہ بولتے ہوئے اپنی گاڑی سے اتر آیا۔ حالے بھی اتر کر نیچے آئی۔ آوازیں اب ذرا واضح ہونے لگی تھی، کانوں میں بجتی گھنٹیاں اب کم ہوئی تھی۔ وہ اسی لیے آگے بڑھتا گیا۔ بولان میں سڑک سے نیچے اتر کر پانی کی طرف جانا مشکل نہیں ہوتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اونچائی زیادہ نہیں ہوتی، دوسری وجہ یہ ہے کہ راستہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پتھر یوں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان بآسانی نیچے گھاٹی تک جا سکتا ہے، بس پتھروں پہ چل کر پیر ذرا دکھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر نہیں ہوتے، یہ ہتھیلی جتنے موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں۔ بولان سے کوئٹہ تک ان پتھروں کی بہتات تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی نیچے آئی۔ پیر تک جانے کا راستہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جہاں اسے عمر لایا تھا یہ کوئی الگ ہی جگہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے واہ نکلا تھا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ چاروں جانب پہاڑوں ایک گولائی کی صورت تھے، پہاڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سبز درخت تھے اور ان پہاڑوں سے پانی کا چشمہ پھوٹتا تھا، ایک جانب سے نہیں، 3 مختلف جگہوں سے۔ وہی پانی جب نیچے گرتا تھا تو سبز درختوں کا عکس اس پہ پڑتا تھا، گو کہ اس پانی کو سبز دکھاتا تھا اور کبھی کبھی نیلا بھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پانی سبز اور نیلا سا ہو، ایک دائرہ سبز ایک دائرہ نیلا۔ پانی گرنے کا شور سارے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ وجہ تھی جو میں فلائٹ سے نہیں لایا آپ کو، ورنہ آپ بولان میں اپنے کان بند ہوتے کیسے محسوس کرتی؟ وہ حالے کے عقب میں کھڑا پانی پہ نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا، بی بی نانی کا پانی گرنا کیسے دیکھ پاتی آپ؟ تم نے اچھا ہی کیا، میں نے بہت انجوائے کیے سارا سفر، خوبصورت تھا۔ حالے نے تائید کی، لیکن وہ رکی، پھر نیچے بیٹھ کر پانی میں پیروں کو ڈبو لیا۔ مجھے کانوں کے بند ہونے سے بڑی کوفت ہوئی تھی، اس نے برا سا منہ بنایا۔ وہاں کے مقامی لوگ بھی یہی تھے، شاید وہ پیر سے دعا لے کر آ رہے تھے۔ لوگوں کا ہجوم کم تھا، البتہ لوگ تھے ضرور۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی بھی آوازوں کے بند ہونے سے کوفت نہیں ہوئی، وہ پانی کے شور میں حالے کے ساتھ بیٹھا کہہ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ رعب سا محسوس ہوا ہے۔ حالے نے اس کو چھمبے سے دیکھا، جیسے اس کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ عمر نے کہنا جاری رکھا، میں سوچتا ہوں یہ 15-20 منٹ کے لیے جب آوازیں ہمارے لیے مس بیلنس ہو جاتی ہیں تب ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ اگر ساری زندگی کے لیے یہی خامی اللہ ہمارے اندر رکھ دیتا تو؟ لمحے بھر کے لیے تو حالے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی لیے میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو مجھے خدا سے رعب محسوس ہوتا ہے، مجھے اس کی قدرت سے رعب محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آ کر مجھے محسوس ہوتا ہے نارمل ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حالے نے سر اس بات میں ہلایا، تم صحیح کہتے ہو، نارمل ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھائے۔ مغرب کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا، اگلے 1 گھنٹے میں وہ کوئٹہ پہنچ چکے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان واقع چھوٹا خوبصورت شہر، یہاں زیادہ گرمی نہیں پڑتی تھی، کراچی جیسی تو بالکل نہیں۔ یہ ٹھنڈا شہر تھا، یہاں کی دھوپ بدن جھلساتی نہیں تھی، بلکہ اگر گرمی کے دنوں میں بس ایک پنکھا بھی چلتا رہے تو تمہیں اس کی ہوا بھائے گی۔ ان دونوں کا قیام کوئٹہ کے 5 اسٹار ہوٹل سیرینا میں تھا۔ اس کی لمبی اونچی عمارت مٹیالے رنگ کی تھی، کچا مٹیالہ رنگ۔ ساری عمارت کی باہر والی اونچی مضبوط دیواروں میں مٹیالہ رنگ جیسے لپیٹ دیا گیا ہو۔ اس ہوٹل کی دیواریں عمر کو ہمیشہ ایک قلعے کی سی لگتی تھی، اونچی مضبوط موٹی دیواریں۔ آج یہاں تک آتے آتے رات ہو گئی تھی، وہ اپنا سفر کل سے شروع کرنے والے تھے۔ اگلا دن اپنے ساتھ کئی ساری مصروفیت ساتھ لایا تھا۔ صبح صبح عمر اپنی کسی میٹنگ کا کہہ کر گیا تھا اور اب دوپہر کے 12 بجے لوٹا تھا۔ آج شام میں اس کے دوست کی قوالی نائٹ بھی تھی۔ ایسا کوئی فنکشن شادی کے لیے ضروری تو نہیں تھا، لیکن امیروں کے چونچلے وہ واپس آیا تو حالے ہوٹل کی لابی میں ہی بیٹھی تھی، منہ پھولائے بیزار۔ وہ اسے بہلا کر کسی طرح باہر لے ہی آیا تھا اور پھر وہ ساتھ چلی بھی آئی تھی۔ سب سے پہلے وہ دونوں گولڈ سٹی مال گئے تھے، کہ ایک بہت مہنگا اور کوئٹہ کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے بنا مال تھا۔
عمر حیات یہاں سے وہاں گھماتے ہوئے اسے شہر کے بارے میں معلومات دیتا رہا تھا۔ یہاں سے پھر وہ اسی چوڑی گلی لے آیا تھا۔ یہاں آ کر وہ حقیقتاً خوش ہوا تھا۔ یہ جگہ کراچی کی عام مارکیٹ جیسی تھی، دونوں ہی طرف میں دکانیں، تنگ گلیاں، لیکن کراچی جتنی تانگ ہرگز نہیں۔ حالے کو یہ سب بہت نیا لگ رہا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں وہ واحد لڑکی تھی جس نے سر سے دوپٹہ اتار رکھا تھا۔ باقی پٹھان اور اردو سپیکنگ عورتوں نے دوپٹے سر پہ لے رکھے تھے۔ کوئٹہ میں بہت کم ہی ایسی عورتیں دیکھنے کو ملیں گی جنہوں نے دوپٹے اتار رکھے ہوں یا پبلک پلیسز میں جینز شرٹس پہن رکھی ہوں۔ یہاں پردے کا اہتمام تھا۔ پٹھان بلوچ خواتین تو بڑی بڑی چادروں میں خود کو ڈھانپ کر پھرا کرتی تھی۔ کچھ اردو سپیکنگ اور عیسائی کمیونٹی کی عورتیں تھیں جن کے دوپٹے سروں سے اترے ہوئے یا پھر سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہاں سب کو اتنے بڑے دوپٹے اور نقاب لگائے دیکھ کر حالے نے بھی دوپٹہ اچھے سے سر پہ اوڑھ لیا۔ عمر اسے اس طرح دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کافی ساری شاپنگ کے بعد وہ اسے ایک اچھے ریستوران لے آیا تھا۔ عمر نے اپنے لیے سبزی اور حالے کے لیے بریانی آرڈر کی تھی۔ اسے اسی چیز کی کریونگ ہو رہی تھی۔ عمر نے بس اس کی بات پہ مسکراہٹ دبا لی۔ ساتھ بہرے کو بریانی میں ڈبل مسالہ ڈالنا تاکید کر دی تھی۔ حالے نے اسے ڈبل مسالے کی بات پہ ٹوکا تھا۔ میں اتنا اسپائسی کھانا نہیں کھاتی۔ جواب میں عمر نے بس دھیرج رکھنے کو کہا تھا۔ کھانا لایا گیا۔ عمر شوق سے اپنی سبزی کھا رہا تھا، لیکن حالے نے پہلا نوالا لیتے ہی کڑوا منہ بنایا تھا۔ یہ ہمیں بریانی کہہ کر پلاؤ کیوں دے گیا ہے؟ عمر مسکرایا۔ یہ بریانی ہی ہے۔ یہاں کے لوگ مسالہ بہت کم کھاتے ہیں میڈم۔ یہاں یہ کنکھیوں سے اس کی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ بھی ٹو مچ ہے۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ حالے کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ کراچی سے آئی مسالوں کی شوقین لڑکی تھی۔ وہ ایسے پھیکے کھانے کہاں کھا سکتی تھی؟ عمر نے اس کو ہاتھ روکتے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے آپ کو کچھ آپ کے ٹائپ کا کھلاؤں؟ وہ والیٹ سے چند نوٹ میز پہ رکھتا کہہ رہا تھا۔ حالے بھی اٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کسی مارکیٹ نما جگہ پہ لے آیا تھا۔ حالے متعجب سی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہاں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز بنے تھے۔ لوگوں کا رش حد سے زیادہ تھا۔ بالآخر وہ ایک شاپنگ سینٹر کے باہر رکے۔ حالے گردن اٹھائے اس کی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد شاپنگ سینٹر۔ عمارت کے ماتھے پہ کنندہ تھا۔ یہاں کھانا ملے گا کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ عمر کا دل چاہتا اپنا سر پیٹ لے۔ بی بی یہاں نہیں، یہاں دیکھے۔ اس نے حالے کا رخ موڑا۔ عمارت کے عین سامنے ایک چھوٹا سا ڈھابے نما فوڈ کارٹ تھا۔ برگر، بریانی، ٹکا کباب اور ہر قسم کی چٹنی، یہی ان کا مینیو تھا۔ وہ اسے لیے آگے بڑھایا۔ وہ اسٹریٹ فوڈز کا شوقین نہیں تھا، لیکن حالے تھی۔ گول چکر دار زینے چڑھتے وہ اوپر آئے۔ چھوٹا سا ہال جہاں گنتی کے ہی چند میز اور کرسیاں رکھی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک میز کے گرد بیٹھ کے عمر نے ریشمی کباب اور ٹکے آرڈر کیے، ساتھ ان کی اسپیشل مایونیز والی چٹنی۔ یہ چٹنی صرف مایو سے نہیں بنتی، اسے بنانے کے لیے گرینڈر میں مایونیز، سرخ چھوٹے والے مرچ اور نمک سرخ پاؤڈر والے مرچ ڈالے جاتے ہیں۔ ذرا دیر کو گرینڈر میں ان سب کو گھما کر تیار ہونے والی یہ چٹنی آپ کے کانوں سے دھوئیں نکال سکتی تھی۔ تھوڑی دیر تک ویٹر اپنی خاص چٹنی اور کباب لے آیا۔ عمر نے حالے کو اشارہ کیا۔ حالے نے ریشمی کباب کو کانٹے کی مدد سے توڑا، پھر اسی کانٹے کو چٹنی والی پلیٹ میں ڈبو کر منہ تک لے گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں موند لی۔ یہ اس کا سٹائل تھا۔ جب بھی اسے پرفیکٹ ٹیسٹ ملا کرتا، وہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرتی۔ اب یہ ہوئے نا کراچی والے مسالے۔ وہ مزے لے لے کر کھاتی رہی۔ عمر اسے اسی طرح دیکھ کر مسکراتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ وہاں سے مختلف جگہوں پہ گھماتا رہا۔ رات کے کوئی 10 بج گئے تھے جب وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر لایا تھا۔ اب عمر کے قدم جواب دے چکے تھے۔ حالے منہ بسورتی ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ عمر سو گیا تھا اور وہ اب بھی اپنے کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ کل پارک میں وہ یہ پہنے گی، ہاں بالکل یہی۔ رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور پلاننگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح 16 اگست کی تھی۔ عمر حسب معمول صبح اپنے کام پہ چلا گیا۔ اس کی واپسی دوپہر 1 بجے تک ہوئی۔ آج وہ اسے کئی اور جگہ گھمانے لے گیا تھا۔ اوڑک جھیل اور پھر رات میں عسکری پارک۔ پارک ایک لمبے چوڑے رقبے پہ بنا تھا، پھول، درخت اور ہری گھاس کی تو جیسے اس پارک میں بہتات تھی۔ جنگلے والا بڑا سا دروازہ پار کرتے اندر آؤ تو لمبی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک لمبی گھاس بچھی تھی۔ یہ گھاس کے کتے اتنی دور تک تھے جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہو۔ درختوں سے لپٹی فیری لائٹس نے پارک کی خوبصورتی کو مزید روشن کر رکھا تھا۔
عمر اسے لیے آگے آیا تو لوگوں کا بے تحاشا شور اس کے کانوں میں پڑا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بڑے بڑے جھولے لگے تھے، رائڈ لیتے لڑکے لڑکیاں چیخ چیخ کر اپنے جوش کا اعلان کر رہے تھے۔ لمبا کشتی نما جھولا جس پہ ایک طرف کو لڑکیاں بیٹھتی تھی اور دوسری طرف لڑکے، اس جھولے کا نام ڈریگن رائڈ تھا۔ عمر، ہم بھی رائڈ لیں؟ حالے جھولے کو دیکھتے ہوئے اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ میں ایک عرصہ اس شہر کا ASP رہ چکا ہوں، بچوں کی طرح رائڈ لیتا اچھا لگوں گا، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ کیا ہے عمر، چلو نا، کتنا مزہ آئے گا، اب کہ وہ اصرار کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت آؤ، میں خود ٹکٹ لے آتی ہوں۔ وہ ٹکٹ بوتھ کی جانب پڑی۔ اسی لمحے 3 لڑکوں کا گروپ بھی ٹکٹ بوتھ کی جانب تھا۔ عمر فوراً اس تک گیا تھا، یوں کہ وہ حالے کے دائیں طرف پوری طرح پھیل کر کھڑا تھا۔ لڑکوں کو صاف اشارہ تھا کہ جب تک میری بیوی یہاں آئے میں اسی طرح آگے کھڑا رہوں گا۔ حالے کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ عمر نے ٹکٹس لیے اور وہاں سے چلا آیا۔ لڑکے اب بھی مڑ مڑ کر حالے اور باقی آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ عسکری پارک میں جھولوں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹس لے کر بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھولے کی طرف جانے والی زینے، جو کہ ایک جانب مردوں کے لیے اور دوسری جانب سے عورتوں کے لیے تھے، وہاں پہلے ہی لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کوئٹہ کا سب سے خوبصورت اور بڑا پارک ہے۔ عمر نے ذرا کی ذرا نظر ان لڑکوں پہ ڈالی اور پھر حالے کے ساتھ سے نکل کر عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لڑکے اس کی پشت کے پیچھے چھپ کے، وہ حالے کے سامنے تھا، اب وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حالے نے رائڈ لے لی، عمر ساتھ نہیں بیٹھا، وہ کم از کم اس رائڈ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ دونوں پاپ کارن کے پیکٹ ہاتھوں میں لیے یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ پھر ایک جگہ عمر خود ہی رکا۔ وہ سائیکل کے پہیے جیسا گول اونچا بلند جھولا تھا، فیرس وہیل تھا۔ عمر مسکراتے ہوئے اس کے ٹکٹس لے آیا۔ حالے کو یہ رائڈ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ دوسرا، یہ جھولے کراچی کے مقابلے کم تیز چلتے تھے، لیکن وہ عمر کے ساتھ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ بالآخر وہ فیرس وہیل پہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ دونوں جیسے پنجرے میں بند ہو گئے ہوں۔ پہلے پہل تو حالے کو کچھ خاص مزہ نہیں آیا، لیکن جب رائڈ اوپر جا کر ایک لمحے کو رکی تو ایک لمحے کے لیے سب رک سا گیا۔ عمر کے اشارے پہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، یہاں سے سارا کوئٹہ شہر نظر آتا تھا۔ اس رائڈ کی سب سے خاص بات یہی تھی، 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے ہر دفعہ رائڈ اسی طرح رک جایا کرتی اور وہ پھر سے بےتابی سے اس منظر کو دیکھتی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھی۔ وہ دونوں 2 بار رائڈ لے کر اب اتر آئے تھے اور پارک سے بھی نکل آئے۔ ہوٹل کی طرف جاتے راستے میں وہ ایک جگہ رکے تھے۔ یہ ایک مصروف شاہراہ تھی، قطار در قطار بنے ریستوران، آئس کریم شاپس، کیفے، پیزا ہٹ۔ یہ شاہراہ اور اس کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ وہ دونوں چائے کی غرض سے ایک چھوٹے سے کیفے چائے کدا چلے آئے تھے۔ چائے پینے اور کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد اب کی عمر اسے جناح روڈ لے آیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، لیکن وہ ہوٹل اب تک نہیں گئے تھے۔ سڑکیں اب سنسان ہونے لگی تھی۔ جناح روڈ ڈبل روڈ تھا۔ بیچ میں بنی جگہ روڈ سے ذرا اونچی جگہ پہ گملے اور چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے تھے۔ 14 اگست کے لیے کی جانے والی سجاوٹ اب بھی عمارتوں پہ واضح تھی۔ سفید اور سبز بتیاں ماحول میں ایک الگ طرح کی چھاپ چھوڑے ہوئے تھیں۔ وہ عمر کے ساتھ اس سڑک کے کنارے پیدل چل رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے جو کہ ابھی کافی دور تھی۔ دفتن عمر رکا، حالے بھی رک گئی۔ یہاں نیم اندھیرا تھا۔ وہ حالے کے سامنے کھڑا تھا، اسے دیکھتا ہوا۔ دور کسی عمارت کی ہلکی ہلکی روشنی یہاں بھی آتی تھی۔ اس نے ہاتھ حالے کے آگے پھیلا دیا۔ حالے نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، لیکن عمر نے بس 2 انگلیاں ہی تھام لی اور پھر انہی 2 انگلیوں سے پکڑے اسے گول گول گھمانے لگا۔ حالے کو جب سمجھ آئی تو وہ ہنستے ہوئے خود بھی گھومتی گئی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ وہ گول گول گھومتے ہوئے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس کے بال، اس کی فراک، سب ہوا کے دوش پہ گھوم رہے تھے۔ زندگی مکمل تھی، حسین تھی، لیکن بس کل رات تک۔ اگلا دن وہ سارا دن باہر رہا تھا۔ کچھ پرانے دوست، کچھ مصروفیات، کچھ کام، وہ ان سب میں الجھا رہا۔ حالے کو اس نے اپنے دوست کے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ لوگ خالص پٹھان تھے، ان کی اردو میں بھی گاڑی پشتوں کا عنصر تھا۔ پٹھان بہت ہی مہمان نواز اور سادہ پرخلوص ہوتے ہیں۔ کوئٹہ کے پٹھانوں کے پاس اگر آپ مہمان بن کر چلے جائیں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ کو پلکوں پہ بٹھا لیں۔ حالے ان کے گھر میں کچھ وقت تک تو جھجکتی رہی، اس کے بعد اس کی جھجک یوں ختم ہوئی جیسے وہ اسی گھر کی فرد ہو۔ دولہا امان خان کی 2 بہنیں تھیں جو حالے کو اپنے ساتھ لے لے کر گھوم رہی تھی۔ اس نے ایک مکمل دن اس گھر میں گزارا، اب کہ اسے ہوٹل میں رہنے پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ یہ لوگ کتنے اچھے اور ملنسار تھے۔ شام کے وقت وہ امان خان کی
امان زیتون خالہ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے اپنا خصوصی کھانا تیار کر رہی تھی۔ 2 اور عورتیں بھی تھیں جو ان کے ساتھ کام میں جاتی تھیں۔ منظر کچھ یوں تھا کہ کچن میں ایک بڑا سا تھال فرش پہ رکھا تھا۔ 2 عورتیں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس تھال میں ڈال رہی تھی۔ تھال روٹی سے بھر گیا تو ایک عورت نے دیگچی میں چڑھا ہوا بڑے کا گوشت کا سالن سارے تھال میں پھیلا دیا۔ وہ خشک سالن تھا، نہ زیادہ شوربا نہ کم بوٹیاں۔ ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی کر کے اس تھال میں ڈال دی گئی اور اب کے کالی مرچ جو کہ پسی ہوئی تھی وہ ڈالی گئی۔ پھر زیتون خالہ نے اٹھ کر اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ حالے بہو سی ان کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اب زیتون خالہ نیچے بیٹھی تھال میں رکھے آمیزے کو ہاتھوں سے مکس کر رہی تھی۔ سب کچھ مکس ہوا تو انہوں نے ایک پیکٹ میں ذرا سا کھانا نکال کر حالے کے آگے کیا۔ ایک پلیٹ میں ذرا سا کھانا نکال کر حالے کے آگے کیا۔ وہ جو بوڑھے پہ بیٹھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی پیشکش پہ مسکراتے ہوئے پلیٹ تھام لی۔ انہیں اردو نہیں آتی تھی، وہ خالص گاؤں والی پٹھان تھی، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کوئٹہ آئی تھی۔ حالے نے ذرا سی روٹی اٹھا کر منہ میں ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ ذائقہ مکمل تھا۔ وہ ذائقہ، یہ کھانا کوئٹہ کے مشہور کھانوں میں سے ایک تھا۔ وہ ساری پلیٹ کھا گئی۔ زیتون خالہ اسے محبت سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد عمر اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ بڑی روانی سے سارے گھر والوں سے پشتو میں بات کر رہا تھا۔ حالے تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لی، بس ایک میری سرائکی نہیں سیکھ سکا۔ پھالگس میں کو کیڑی ماہی لوڑے آگ لگے، مجھے کیا فرق پڑا ہے؟ زیتون خالہ نے اس سے کئی سارے تحفے اور سر پہ چادر چڑھا کر بھیجا تھا۔ یہ پٹھانوں کا خلوص۔ وہ دونوں امان کے گھر سے نکل آئے۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ ہوٹل آ چکے تھے۔ حالے کو اب ایک نئی فکر ستا رہی تھی، وہ کیا پہنے۔ اپنے ساتھ لائے ہوئے 18 جوڑے وہ ریجیکٹ کر چکی تھی اور اب ہر لڑکی کی طرح اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ عمر بیڈ پہ بیٹھا بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حالے کی ساری کارروائی نوٹ کر رہا تھا۔ ویسے میرے پاس ایک حل ہے اگر آپ پوچھنا چاہیں، وہ اس کی طرف نظریں موڑ کر بولا تھا۔ وہ جو اپنے بیگ میں منہ دیے بیٹھی تھی اس کی بات پہ تب کی۔ دماغ نہ خراب کرو میرا، تمہیں یہاں بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ عمر خاموشی سے اٹھا، اپنے بیگ کی طرف گیا اور آرام سے ایک جوڑا نکال لایا۔ وہ کوئی لیڈیز جوڑا تھا، گلابی رنگ کا کامدار جوڑا۔ کیا تمہیں کچھ یاد آیا؟ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس جوڑے کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے مال میں ہونے والی ملاقات تازہ ہوگی۔ وہ آگے آیا، جوڑا حالے کے آگے رکھ دیا، خود پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ وہ خاموشی سے اسے تک رہی تھی۔ اب عمر کوئی جذباتی بات کہے گا، اب شاید پچھلا وقت یاد کرے گا، لیکن وہ جب بولا تو حالے بے اختیار اس کے بولنے پہ پچھتائی تھی۔ اسے پہن لے پلیز، میرے 10,000 لگے ہیں اس پہ، وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کلس کر رہ گی۔ نہیں پہننا، لے جاؤ، اتنی پرواہ ہے اپنے 10,000 کی؟ وہ ایک بار پھر اپنے بیگ میں منہ دے بیٹھی تھی۔ اگر نہیں پہننا تو مجھے واپس کرے، یہاں بہت سہیلیاں ہیں میری، میں دے دوں گا کسی کو، میں نیلا تھوتا کھلا کر ماروں گی تمہیں بھی اور تمہاری سہیلیوں کو بھی، وہ غرا کر بولی۔ ساتھ جوڑا جھپٹ کر اٹھایا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اب تو طے تھا کہ وہ یہی جوڑا پہنے گی۔ ہال برقی کمکموں سے سجا تھا۔ ایک جانب اسٹیج لگا تھا جس پہ کچھ موسیقار بیٹھے تھے۔ اسٹیج پہ نیچے نرم قالین بچھے تھے جن پہ قطار در قطار لوگ بیٹھے تھے۔ شام میں خوب بارش ہوئی تھی اور بارش کوئٹہ کو یخ برف بنا دیتی ہے۔ تیز ہوا اگست میں بھی دسمبر جیسی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے، لیکن اب چاروں طرف ٹینٹ لگا دیا گیا تھا۔ سردی ذرا کم ہوئی لیکن ٹھنڈی ہوا اب بھی کپکپانے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ موسیقار کی آواز سب کو سر دھننے پہ مجبور کر رہی تھی۔ مردوں نے شالیں پہن رکھی تھی، عورتوں نے اپنے دوپٹے اپنے گرد اوڑھ لیے، لیکن محفل برخاست نہ کر سکے۔ عمر حیات سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کندھے پہ آف وائٹ شال ڈال رکھی تھی۔ حالے نے اسے پہلی مرتبہ ان کپڑوں میں دیکھا تھا۔ وہ حقیقتاً بہت اچھا لگ رہا تھا، یا پھر اب وہ اسے اچھا لگنے پہ مجبور کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ حالے نے گلابی جوڑا پہن رکھا تھا، کامدار اور بھاری جوڑا، کانوں میں آویزے، بھورے بال کرل کر کے پشت پہ کھلے چھوڑ دیے تھے۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھا موسیقار کے جلوں پر سر دھن رہا تھا، شاید وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ حالے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ہلکی بڑی شیو اور سیاہ آنکھوں والا مرد یکدم اتنا قریبی کیوں ہونے لگا تھا؟ کیوں اسے دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ زندگی کو ایک چانس دیا جائے، ہیپی اینڈنگ، ٹریجک اینڈنگ، ان سب کو ذہن سے نکال کر بس
टुगेदर एंडिंग पे यकीन किया जाए। आज यहाँ बैठे भी उसने फैसला किया था कि अगर अब की बार उमर ने कोई पेशकदमी की तो वो इनकार नहीं करेगी। उसी पहर चाय का दौर चला। सब चाय और साथ छोटी प्याली में रंग बिरंगी टिक्कियाँ एक छोटी सी ट्रे में डालकर सब मेहमानों के आगे रखी जा रही थी। हाले और उमर के आगे भी ट्रे रखा गया। उमर ठंडी चाय पीता था, सो उसने चाय को हाथ नहीं लगाया। हाले ने अपना कप उठा लिया और मुंह तक ले गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने बुरी शक्ल बनाकर कप दूर हटाया था। ये फीकी है, वो उमर के कान के पास झुकी। उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखा, फिर ट्रे में रखी रंग बिरंगी टिक्कियों में से एक उठाकर उसके हाथ में रखी। म्यूजिक के शोर में आवाज़ें वाजे नहीं थी। वो उसके कान के पास झुका। पहले इसको मुंह में रखे, फिर चाय का घूंट ले, मीठी हो जाएगी। यहाँ की चाय इसी तरह होती है, वो उसके करीब जोर से बोल रहा था। हाले ने समझने के अंदाज में सर हिला दिया। वो पहले क्यों नहीं समझी। साथ उसने एक पीली टिक्की उठाकर मुंह में रखी और सब चाय का घूंट लिया। अब कि वो वाकई मीठी लगी थी। रात गुजरती जा रही थी और ठंड बढ़ रही थी। क्वेटा में वैसे भी अगस्त की रातें ठंडी होती है, लेकिन ऐसी बारिश के बाद तो फिर क्या कहना। उसी पहर एक नवारिद औरत चलती हुई आई। उसे उमर के करीब जगह खाली दिखी थी। हाले ने उसे करीब आते देखा। वो उमर के पास आकर रुकी। शायद वो उमर से यहाँ बैठने की इजाज़त मांग रही थी। हाले को न जाने क्यों ये औरत बुरी लगी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरी। कोई उमर के करीब ना आए बस। और फिर उसने न जाने किस ख्याल के तहत अपना पर्स उठाया और उमर के आगे से गुजार कर उस खाली जगह पे रख दिया। उस औरत के साथ साथ उमर भी चौंका था, बल्कि भौंचका ही रह गया। हाले ने खुद भी चौंकी। उसने क्या सोचकर ये हरकत की थी। वो मेरे बैग गर्मी लग रही थी। उसने गर्दन पे हाथ फेरते इंतहाई भोंडा और बेकार बहाना बनाया। साथ गर्दन झुकाकर खूब से आंखें मीच ली। क्या बकवास करती पे हाले, लानत है ते। क्या बकवास कर रही हो हाले, लानत हो तुम पे। औरत मुस्कुराई। उमर भी हल्का सा मुस्कुराया। जी आप सही कह रही है, लेदर का बैग है, इसे गर्मी लग रही होगी। औरत ने उसे मजीद शर्मिंदा होने से बचा लिया और गुजर गई। हाले अब उमर को नहीं देख रही थी, वो यहाँ वहाँ देख रही थी। उमर क्या सोच रहा होगा। उफ उफ, क्या कर दिया। रात के कोई 10 बज रहे थे। सर्दी बढ़ने लगी तो हाले ने अपने बाजू को ढांप लिया, लेकिन उसे अब भी सर्दी लग रही थी। उमर ने उसको देखा, फिर अपनी शॉल लंबी करके आधी हाले के ऊपर डाल दी। कमाल है, आपके बैग को गर्मी लग रही है और आपको सर्दी। वो उसके करीब झुककर बोला, लेकिन हाले ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। वो उसकी गोद में रखे मोबाइल को देख रही थी, जिसपे कोई मैसेज चमक रहा था। हैप्पी बर्थडे उमर, सॉरी फॉर लेट। साथ स्माइली इमोजी। उसने गर्दन उठाकर उसे देखा। वो उसके बिल्कुल करीब ही तो था। आज तुम्हारा बर्थडे है। वो हैरान थी। उमर ने इस बात पे सर हिलाया। हाले फौरन उठ खड़ी हुई। उमर मुताज्जब सा उसे देख रहा था। उठो चले, वो उससे कह रही थी और वो उसके साथ ही उठा था। अगले पल लोगों ने उन दोनों को वहाँ से जाते देखा था और फिर उससे अगले कई पल बाद वो शहर की एक बेकरी के बाहर खड़े थे। उमर सख्त खौफजदा था। बच्चा थोड़ी हूँ मैं, छोड़े ये सब। लेकिन हाले उसकी बात सुनी अनसुनी करती अंदर चली गई। वो बाहर ही खड़ा रहा। अलबत्ता वो ग्लास वॉल से देख सकता था कि वो किस इश्तियाक से केक निकलवा रही थी। फिर उसका फ़ोन बजा था। वो उमर की शॉल कंधों पे ओढ़े फ़ोन कान से लगा गई। बेकर उसे केक थमा रहा था। हाले ने उससे केक लिया, पैसे दिए, मोबाइल हनूस कान से लगा रखा था और फिर अगले ही लम्हे उमर ने वो खूबसूरत केक उसके हाथों से छूट कर गिरते देखा। उसने हाले की आंखों में तकलीफ देखी और फिर उससे अगले लम्हे उसने उन आंखों को अपने लिए अजनबी होते देखा। वो बेकरी के अंदर थी और वो स्याह लिबास में बेकरी के बाहर। उन दोनों के दरमियान बस ग्लास वॉल थी। लेकिन क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उन दोनों के दरमियान बस ग्लास वॉल थी। ग्लास वॉल के पार से वो उसे देख रहा था। वो आगे नहीं गया, वो जा ही नहीं सका। एक अल्हाम था जो उसे उतरा था, एक वजदान था जो उसे मिला था कि अब उसकी कोई पेशकदमी, उसकी कोई बात ग्लास वॉल के अंदर मौजूद इंसान की आंखों के अजनबीपन को दूर नहीं कर सकती। वो साकित खड़ा रहा। बेकरी के अमले ने उसके पैरों में गिरा केक साफ कर लिया था। वो अब भी लथड़े हुए पैरों के साथ वहीं खड़ी थी। लड़का उसे कुछ कह रहा था, शायद नया केक, शायद आधी कीमत पे, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो उन्हीं लथड़े हुए पैरों के साथ बाहर निकल आई। उसकी आंखें खुश्क थी, उनमें कोई नमी नहीं थी।
उमर उसे अपने करीब आते देखता रहा। वो आई और उमर के बिल्कुल करीब आकर रुकी, से आंखें उठाकर उसको देखा, फिर बगैर कुछ कहे आगे चली गई। उमर उसके पीछे गया था काफ़ी दूर तक। वो दोनों उसी तरह खामोशी से साथ चलते रहे। फिर उसने हाले को कहते सुना, तुमने कहा था भेड़िए कभी छुपकर वार नहीं करते। उसकी आवाज़ हल्की थी। दूर कहीं से आती हुई भेड़िए वफादार होते हैं, बहादुर होते हैं, रेप नहीं करते, चोरी डाका नहीं डालते, गोलियां नहीं चलाते, धोखा नहीं देते। तुमने कहा था ना। वो चलते चलाते रुक गई। मुकम्मल रुख उसके जानिब मोड़कर उसको देखा। उमर के चेहरे पे स्ट्रीट पुल्स की रोशनी पड़ रही थी। हाले का चेहरा अंधेरे में था। तुमने कहा तुम इंसान नहीं हो, भेड़िए हो, और मैंने यकीन कर लिया था उमर। उमर उसे देख रहा था, चुप साकित। वो 2 कदम आगे आई। ठंडी हवा का झोंका सरसरा कर गुजरा। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़। उसने चेहरा उमर के करीब किया। तुम एक बात बताना भूल गए उमर, तुमने भेड़ियों की एक खसूसियत भुला दी। वो एक लम्हे को रुकी। सारे ज़माने का कर्ब उसकी आंखों में था। भेड़िए गासिब नहीं होते उमर, वो बेबसी से बोली। और उमर हयात को कोयटा शहर के सारे पहाड़ अपने सर पे गिरते महसूस हुए। वो शॉक्ड रह गया। भेड़िए किसी का माल, किसी की ज़मीन, किसी का जेवर गसब नहीं करते। तुमने कहा था तुम भेड़िए हो, लेकिन तुम इंसान निकले उमर, तुम इंसान निकले। तुम वो बदिक्कत कह रही थी। उमर की गर्दन अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें अब ज़रा सी, बिल्कुल ज़रा सी तकलीफ थी। मैंने उस दिन बाबा के वारसों के खाने में तुम्हारा नाम देखा था। बैंक में जब आप अपना कोई जेवर, कीमती चीज़ या फिर भारी रकम रखवाते हैं तो वो लोग आपसे आपके मरने के बाद आपके वारिस का नाम और नंबर लिखवा लेते हैं। मैंने उस नाम को ऐसे देखा किया जैसे कभी देखा ही ना हो। मुझे लगा तुम भेड़िए हो और भेड़िए गासिब नहीं होते। उसके लहजे में ज़मानों का गर्व था। तुम इंसान निकले उमर, तुम इंसान निकले। वो तकलीफ, बेबसी और कर्ब से बोली। दूर कहीं किसी घड़ी में 12 बजने का इशारा हुआ था। हाले सुल्तान की तरह उमर हयात का बर्थडे भी ख़राब हो चुका था। वो चंद पल सुर्ख आंखों को साथ उसे देखती रही। शायद उमर कुछ कहे, शायद वो झुठला दे, शायद वो कोई बात करे। उसकी बात पे तो एतबार आ जाया करता था। शायद वो रोके, उसके रुक जाने पे तो वो रुक जाया करती थी। फिर वो चली गई। उमर आंखों में किरचियाँ लिए उसे देखे क्या। ना कुछ कहने को बाकी था, ना सफाई देने को। वो उन्हीं केक से लुथड़े पैरों और टूटे दिल के साथ आगे बढ़ती चली गई। अंधेरे में, गुमनामी में उमर उसे रोक ही नहीं सका। इंसानों के पास रोकने के इख्तियार बहुत कम हुआ करते हैं। होटल रूम में वो कब आई, कैसे आई, कुछ याद नहीं रहा। मंजर धुंधले हो रहे थे, याददाश्त गुम हो रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने चंद कपड़े, बैग में ठोसे मेकअप, ज्वेलरी, कौन सा सामान कहाँ था, क्यों था, कुछ याद नहीं था। बस एक उमर हयात था जो याद के पर्दे पे चिपक कर रह गया था। उसने अपने लिए फ़्लाइट बुक करवा ली थी। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। वो गायब दिमागी से बैग में कपड़े डाल रही थी। डाल एक चीज रही थी, गिरती 2 थी। थक कर बेजारी से रोते हुए उसने बैग को दूर फेंका और होटल के ठंडे फर्श पे बैठ गई। उमर काफ़ी देर से उसे ही देख रहा था। खामोशी से आगे आया, एक एक करके सारे कपड़े अंदर डाले, उसका मेकअप, उसकी ज्वेलरी, जूते सब सेट करके रखा। वो साकित हुई, फर्श पे बैठी रही, फिर उठी और बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गई। उसे लगा वो खड़ी नहीं रह सकेगी। वो दीवार से लगती आहिस्तगी से नीचे बैठ गई। सर्द फर्श ने रीढ़ की हड्डी तक सुनसना दी। आंखों से अब के आंसू निकले थे, 1 2 3, और फिर उसे गिनती भूल गई। वो मुंह पे हाथ रखे बुरी तरह सिसक रही थी, दिल फट रहा था। सब चाय, शॉल की गर्मी, स्याह लिबास में वजीह लगता उमर, सब छूट के, सब दूर रह के, बोलान का पत्थरों के ऊपर बहता पानी, पीर गैब के चश्मे, सब फेरोजी पानी, सब झूठ लगा, फरेब लगा। कमरे में खड़ा उमर हयात बेबसी से लब काटता रह गया। ये वो कैफे वाली हाले नहीं थी जिसके आंसू पूछ लेता। ये वो वाली हाले नहीं थी जिसके ऊपर अपनी शॉल ओढ़ देता। ये वो नहीं थी, या फिर उमर उसके लिए वो नहीं रहा था। वो सारी रात बालकनी में पड़ी रही और उमर हयात उसी बालकनी के दरवाजे से टेक लगाए बैठा रहा। फजर के वक्त वो अंदर आई थी। उमर से कुछ कहे बगैर वो बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो उसका चेहरा साफ था, मेकअप उतर चुका था, आवेज़े फेंक दिए थे, लिबास अब भी वही था, गुलाबी कामदार। वो आगे आई, अपना बैग उठाया। हाले, मेरी बात सुन ले एक बार। उसके पीछे खड़े उमर ने पुकारा। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। आपने कहा था ये किसने किया है, याद है आपने पूछा था। वो हल्की आवाज़ में कह रहा था। हाले नहीं मुड़ी। वो दरवाजे की तरफ मुंह किए खड़ी रही। वो जाने का फैसला कर चुकी थी।
عمر کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، آپ کو سوچنا چاہیے تھا اس کی زیادہ ضرورت کسی ہوگی۔ وہ آزردگی سے بول رہا تھا، حالے اب بھی نہیں مڑی۔ میں ایک وقت میں اسی طرح بے آسرا بے سہارا میراج سلطان کے پاس آیا تھا۔ مجھے کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا تھا، میری نیند، میرا سکون، میرے کمفرٹس۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ تھے، جج صاحب نے مجھ سے وہ بھی لے لیا۔ وہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے جو سیکھا وہی آپ کے ساتھ کیا۔ آپ کو اور حسن کو کھڑا کرنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میرا یقین کرے، حالے اب بھی نہیں مڑی۔ عورت جب جانے کا فیصلہ کر چکی ہو تو نہیں مڑتی، وہ بھی نہیں مڑی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ عمر اب دراز سے اپنا سامان، اپنے کارڈ نکال رہا تھا۔ فلائٹ وہ رات ہی بک کروا چکا تھا۔ کون سا بولان، کون سا پانی، کون سا کوئٹہ، اس وقت سب زہر لگ رہا تھا۔ سچ تھا، موسم دل کے ہوتے ہیں، شہر چاہے کوئی بھی ہو، دل خوش نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان دونوں کی فلائٹ ایک ہی تھی۔ عمر حالے کی سیٹ سے 2 نشست پیچھے بیٹھا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ میں وہ اتری۔ عمر نے ایک مرتبہ پھر اس سے بات کرنا چاہا، لیکن سامنے ہارون کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اب کہ حالے اس کی جانب مڑی تھی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی برف تھی، کوئی آنسو، کوئی درد جیسے چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ عمر اس کے سامنے کھڑا تھا، سادہ لباس میں ملبوس، اس کی آنکھیں بے چین تھی۔ میرے گھر کے پیپرز میرے حوالے کرو، وہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ میرا زیور، میرا پیسہ، سب ابھی کے ابھی میرے حوالے کرو۔ ہم گھر نہیں، بینک جا رہے ہیں، یا پھر وہاں جہاں تم نے میری چیزیں رکھی ہیں۔ اس کا لہجہ بے لچک اجنبی تھا۔ حالے عمر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ ہم دونوں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے ساتھ، کیا تم چاہتے ہو ہم ٹاکسک طریقے سے الگ ہو جائیں، لڑیں، گالیاں اور الزام دیں؟ اس کا لہجہ نہ اونچا تھا نہ تنزیہ، وہ بس بات کر رہی تھی۔ ہارون ان دونوں سے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ عمر اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ حالے کہے جا رہی تھی، ہم دونوں اب بھی دوست ہیں، ویسے دوست جو ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو کال کر سکتے ہیں۔ میں گریسفلی تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنے سے انکار کرتی ہوں، کیا تمہیں نہ سمجھ آتا ہے عمر؟ وہ رسان سے بولی، اور عمر حیات اتنا غیرت مند اور اتنا باوقار ضرور تھا کہ کسی لڑکی کا نہ سمجھے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ بینک سے تمام دستاویزات لے آیا تھا۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں بنی وہ کوٹھی اب حالے کی تھی، اس کے باپ کی جاگیر، اس کا حصہ۔ جو رقم اس کے باپ کے اکاؤنٹ سے نکلی تھی، اس سے حالے نے عمر سے لیا قرضہ ادا کر دیا۔ سارا دن، ساری شام ہارون اور حسن اس کے ساتھ سر کھپاتے رہے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، عمر کے ساتھ نہیں رہنا، مطلب نہیں رہنا۔ وہ دونوں گھر سیٹ کروا کے خود بھی ایک کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ حالے اوپری منزل پہ ایک کمرے میں تھی۔ ایک ہی دن میں وہ تمام قرضہ اتار چکی تھی، اس کا زیور آزاد تھا، اپنا بقایا زیور اور پیسہ بھی اسے مل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایلیٹ کلاس کی شہزادی تھی، لیکن ان سب کے بدلے ہاتھ سے عمر گیا تھا۔ یہ خسارہ عمر بھر کا تھا۔ لیل کے فلیٹ کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ سرخ بھبوکا چہرہ لیے عمر حیات اندر آیا تو اس کا جی چاہا تھا سارے گھر کو آگ لگا دے۔ لیل، کہاں ہو؟ لیل، میں بتا رہا 2 منٹ میں یہاں آؤ، وہ اپنی پوری آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ لیل اس کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ عمر ایک جست میں اس کے قریب پہنچا تھا اور اس کا بازو پکڑا۔ اگر تم جان ہی گئی تھی، اس سب کے پیچھے میں ہوں، تو اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ وہ دانت پیس کر غرایا تھا۔ لیل نے بس ایک لمحہ لیا تھا بات ڈی کوڈ کرنے میں، اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اور میں کب سے تمہیں بتا کر ڈیل کرنے لگی ہوں الفا عمر؟ اس نے سکون سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں سخت تھیں، جیسے وہ بخشے گی اسے بھی نہیں۔ عمر کو مزید تیز چڑھا۔ بکواس بند کرو تمہیں آخر کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ کیا تم ایک بار، صرف ایک بار مجھے اعتماد میں نہیں لے سکتی تھی؟ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، مجھے تمہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ میرا کام ہے۔ وہ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور میں اپنے کام میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے سکتی ہوں۔ کسی سے پوچھنا، کسی کو بتانا، یہ میری جاب نہیں ہے۔ عمر نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ لیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کیا، جیسے کہہ رہی ہو، مجھے سنو عمر حیات، تم نے میری بیسٹ فرینڈ کو اریسٹ کیا، کیا میں نے کبھی پوچھا کیوں؟ کیا میں نے کہا تمہیں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ میں نے یہ سب نہیں کیا عمر، کیونکہ ہماری جاب میں دوستی، دشمنی، امیری، غریبی کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ حالے نے مجھے ایک کام کہا اور میں نے کر دیا۔ اگر یہ سب میرے باپ نے کیا ہوتا تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دیتی، سمجھے؟ عمر نے اب سر پکڑ لیا تھا۔ وہ دم سے آ کر صوفے پہ گرا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔
وہ اپنے آپ سے بڑبڑا رہا تھا، حالے کسی اور گھر میں اکیلی رہے گی، یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، چیزیں توڑنا چاہتا تھا، اسے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپن کچن کی جانب دیکھا، پھر بازو فولڈ کرتے ہوئے اٹھا۔ اسے یہاں سے بھی برتنوں سے بھرا ہوا سنک نظر آ رہا تھا۔ اپنے گھر کے برتن کیوں نہیں دھوتی تم؟ میرا گھر ہے، میرے برتن ہے، نہیں دھوں گی، کیا کر لو گے تم؟ وہ تڑک کر بولی، نہیں دھو گی تو میں آ کر دھوں گا؟ میں تم جیسا پھوڑ اور گند میں رہنے والا انسان نہیں ہوں۔ کیا یہ کوئی کہنے والی بات تھی؟ کیا یہ کوئی جھگڑا تھا؟ وہ پانی کی دھار کے نیچے میلے برتنوں کو رگڑ رگڑ کر دھو رہا تھا۔ لیل اب بھی سرخ چہرے اور دبے ہوئے غصے کے ساتھ اپنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ برتن دھو کر ہٹا، اب وہ کافی بہتر تھا۔ لیل پہ غصہ کرنا اپنا ایک فضول عمل لگا۔ اس نے ایک نظر لیل کو دیکھا، وہ روٹھی بیٹھی تھی، جانتا تھا اب جب تک وہ عمر سے لڑ نہیں لیتی اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ عمر نے آس پاس دیکھا، سارا گھر آج صاف تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں رکھا کوڑا دان اٹھا لایا اور سارا کا سارا لاؤنج پہ پھینک دیا۔ لیل کے خون میں شرارے دوڑ گئے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ جانتے بھی ہو کتنی محنت سے صاف کیا تھا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑی غرا رہی تھی۔ عمر اسے چھوڑ دروازے کے پیچھے رکھے سوائپر لے آیا۔ لیل اس کے پیچھے چلا رہی تھی، اسے کوس رہی تھی، وہ جانتا تھا اب وہ بولتی رہے گی۔ عمر واپس آیا، اس کے ہاتھ میں سوائپر تھا، جھاڑو بھی۔ اس نے جھاڑو لیل کو تھمایا لیکن غصے سے جپٹ کر اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیا۔ تم ہوگے گند میں رہنے والے انسان، میں نہیں۔ اپنا گھر کب کیسے صاف کرنا ہے میں سب جانتی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی نیچے جھک کر جھاڑو لگانے لگی۔ وہ جھاڑو لگاتی جاتی، عمر پیچھے سے سویپر سے بچا کچا گند بھی صاف کر دیتا۔ کبھی کبھی اسے تپانے کو کچرا اچھال کر اس کی طرف پھینک دیتا، اور پھر لیل اتنا چیختی تھی کہ پوری بلڈنگ سنتی تھی۔ لاؤنج تھا، کتنا شروع ہوتے ہی تو ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اگلے چند منٹ میں سارا لاؤنج صاف کر چکے تھے۔ لیل اب صوفے کے نیچے فرش پہ بیٹھی تھی۔ عمر ہاتھ دھوتا آیا اور اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ لیل دور ہو گئی، ناراض تھی وہ۔ عمر نے گہری سانس لی۔ لیل، وہ آہستگی سے پکارا۔ لیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیل، عمر نے ایک بار پھر پکارا۔ جواب اب بھی نہیں آیا۔ وہ انہی جھاڑو اور مٹی والے ہاتھوں کو دھوئے بغیر بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غصے میں تھا، سوری۔ وہ نرمی سے معذرت کر رہا تھا۔ میں پھوڑ نہیں ہوں عمر، وہ چہرہ موڑے ہوئے بولی تو عمر کو اس کی آواز گیلی لگی۔ میں گند میں رہنے والی بھی نہیں ہوں۔ اب کی آواز روندی ہوئی تھی۔ عمر کو بے اختیار پچھتاوا ہوا، وہ لیل کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنا گھر، اپنا کچن اس دن گندا رکھتی ہوں جس دن تم آنے والے ہوتے ہو۔ اب کی اس کی سسکی ابھری تھی۔ میں کیا کروں بتاؤ؟ میرے پاس دوست نہیں ہے تمہاری طرح، میرے پاس چند گنے چنے لوگ ہیں اور تم ان میں سب سے اوپر ہو۔ وہ چہرہ موڑے بری طرح رو رہی تھی۔ عمر بس اسے سنتا گیا۔ میرے پاس تمہارے قریب رہنے کے یہی طریقے ہیں، تم میرے دوست ہو عمر، میرا خاندان ہو، ہم 10 سال سے ساتھ ہیں، تمہارے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر تم اپنے مسائل، اپنے کاموں میں الجھ کر لیل کو بھول جاؤ تو لیل کیا کرے؟ اس کے آنسو بل بل بہہ رہے تھے، آواز بلند نہیں تھی، آزردہ تھی۔ تم پہ گیو اپ کروں؟ کیا تمہیں بلا لوں؟ کیا اپنے سارے خاندان پہ گیو اپ کرنا آسان ہے؟ کیا اپنے دوست کو اپنے قریب رکھنے کے چند برتن گندے رکھنا، تھوڑا سا کچرا پھیلا دینا برا ہے؟ عمر چند لمحے اس کے نیم رخ کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نہیں، کچرا پھیلانا برا نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جو کچرے کے ٹرک پھینک دی وہ برا ہے۔ لیل گیلے چہرے کے ساتھ ہنس دی۔ خدا کی قسم لیل، تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا، ایسا کچرا پھیلایا کہ اب عمر کیا پوری میونسپل کمیٹی بھی صاف نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر زور سے ہنسی۔ عمر اسے دیکھ کر ہنسا اور پھر وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس پڑے۔ میری ساری زندگی خراب ہو گئی، وہ ہنستے ہنستے بولا، اور مجھے شروع سے پتا تھا اس سارے کالے کانٹ کے پیچھے تم ہو۔ وہ بھی بمشکل بول سکی، ہنس ہنس کر ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ لیل پیٹ پکڑے ہنس رہی تھی اور عمر گردن کو صوفے پہ پھینک کے ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں 10 سال اسی طرح کرتے رہے تھے۔ جب بھی ان کی مشکلات بڑھ جاتی تو وہ کہتے تھے چلو ہنسے، اور پھر وہ دونوں بیٹھ کر کئی منٹ اسی طرح بے وجہ کہکے لگاتے رہتے۔ آج اتنے دن بعد تم پہلے والے الفا لگے ہو، تمہیں بہت مس کیا میں نے، کافی دیر بعد وہ بولی تھی۔ عمر نے گردن اس بات میں ہلائی۔ وہ وقت اچھا تھا نا لیل، تم، میں، سردار، جج صاحب، ہم سب کتنے خوش تھے۔
سب بدل گیا عمر، وہ یاسین سے بولی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تو تمہاری ماسیوں والی شکل۔ اور یہاں لیل کو لگا تھا وہ عمر کا سر پھاڑ کر کچھ غلط نہیں کرے گی، یہ انسان بیٹھے بیٹھے اتنا زہر کیسے اگل لیتا تھا۔ لیل نے کچھ نہیں کہا، وہ بس اسے سامنے دیوار کو دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ تم اب کیا کرو گے؟ لیل نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھ لیا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے سے منع کر کے گئی ہے، سو میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اسے منا لوں گا۔ کچھ وقت بعد وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ دروازے پہ جا کر وہ رکا، لیل کو ایک نظر دیکھا۔ برتن اور گھر کو گندا رکھنے کا لاجک سمجھ آتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ کیا یہ بھی میں دھلواتا ہوں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیل کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئی۔ مان لو لیل سکندر، تم ایک پھوڑ گند میں رہنے والی اور ماسی کی شکل والی لڑکی ہو۔ دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے لیل کافی دیر تک اس کی شان میں مغلزات بکتی رہی۔ وہ تھا ہی ایسا، اس کے جانے کے بعد اس کا چرچا ضرور ہوتا تھا۔ اب الفاظ کیسے ہوتے تھے کیا یہ بھی بتانا پڑے گا؟ ایک ماہ بعد صبح نکھری نکھری سی سارے شہر پہ اتری تھی۔ حالِ سلطان اپنے نئے گھر کے کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ 4 دنوں سے حسن اس کے ساتھ ہی رات میں رہنے آ جاتا۔ ہارون نیچے والے پورشن میں رہتا تھا، وہ بھی بس رات میں۔ وہ دونوں سے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مہر بس ایک بار ملنے آئی تھی، اس دفعہ اس نے طلاق کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس حالے کو دلاسا دیتی رہی اور چلی گئی۔ اب کہ وہ اس کے لیے واقعتاً فکر مند ہوئی تھی۔ کافی بنا کر اس نے مگ دیکھا، وہ لبالب بھرا ہوا تھا۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اتنے عرصے میں اسے زیادہ کافی بنانے کی عادت ہو چکی تھی، کیونکہ کوئی تھا جو اس کے ہاتھ سے کافی اور چائے لے کر پینے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن زیادہ شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ حالے چند لمحے مگ کو دیکھتی رہی، پھر اسی بھرے ہوئے مگ کو سنک میں پھینک دیا۔ آنکھیں کناروں سے گیلی ہو گئی تھی، پھر یکایک پانی سے بھر گئی۔ وہ کیوں یاد آ رہا تھا؟ آخر کیوں؟ وہ دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتی چلے گی۔ آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اپنے گرد بازوں کا دائرہ بنائے وہ بے آواز روئے گی۔ کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا حسن اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پہ آؤ تو وہ چھت پہ اپنی شرٹ لینے آیا تھا۔ شانو اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے شرٹ تار سے اتاری اور پھر جو ہی جانے کو مڑا ذرا دیر کو تھم گیا۔ آہستگی سے گردن موڑ کر اس نے منڈیر پہ رکھے مٹی کے برتن دیکھے۔ وہ ہوتی تھی تو روز ان کو بھر دیتی تھی۔ وہ کتنا بولتا تھا نا، میرے گھر کا سارا راشن ان ناکارہ چڑیوں کو کھلا دے۔ کام چور نکمی ہڈ حرام چڑیا، بلکہ چڑیا کیا، میں نے کل خود دیکھا اتنے بڑے قد کے ساتھ کوا بھی بیٹھا تھا۔ اللہ اللہ عمر، تم نے پرندوں سے بھی بیر پال رکھا ہے؟ وہ بدلے میں بس یہی کہتی تھی۔ عمر آزردگی سے مسکرایا۔ اسے دیکھنے اسے سننے کی ایک عادت تھی، اور عادتیں جان لیوا ہوا کرتی ہیں۔ وہ واپس کچن میں آیا، کیبنٹ کھولتے ہوئے اسے کچھ سامان دکھا، کچھ پیکٹس، کچھ چیزیں۔ وہ اداسی سے انہیں دیکھے گیا۔ اسے یاد تھا یہ کیوں لائے گئے تھے۔ عمر، میں لازانیہ کا سامان لے آئی ہوں، اس سنڈے تم بنانا اور میں سیکھوں گی، پھر اگلے سنڈے میں بناؤں گی۔ عمر کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سامان رکھا، چولہے کے پاس رکھا، اپنے کافی کا مگ اٹھایا اور سارا کا سارا مایا سنک میں ڈال دیا۔ کافی اور چائے تو بس اس کی بچی ہوئی اچھی لگا کرتی تھی۔ اب نہ کافی لطف دیتی تھی نہ چائے تازہ دم کرتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ عمر کے سارے ذائقے بھی لے گئی تھی۔ پانی کی 2 بوتلیں لی اور ساتھ کچھ کچے چاول لیے۔ وہ ایک بار پھر چھت پہ چلا آیا۔ اب وہ نیچے بیٹھا تھا، کسی برتن میں پانی بھرتا تو کسی برتن میں چاول ڈالتا۔ منڈیر پہ کوے بھی تھے، چڑیا بھی تھی اور راشن بھی۔ وہ ذرا فاصلے پہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں تھی اور اس کا نہ ہونا اذیت دیتا تھا۔ عمر خود کو اس اذیت کا عادی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لباس بدلا، پھر باہر آیا اور آفس جانے کو گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ جب ہی اس کا فون تھر تھرایا، عمر نے اچھبے سے موبائل کو دیکھا۔ اماں کالنگ۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ آگے جو کچھ بولا گیا وہ عمر حیات کی روح کھینچ لینے کو کافی تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع حالِ سلطان کا گھر اپنی تمکنت سے کھڑا تھا۔ وہ چھوٹا سا بنگلے نما گھر تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ حسن اور ہارون نکل چکے تھے۔ ہارون سے اس کی ملاقات یوں بھی کم ہوتی تھی۔ وہ رات دیر سے آتا تھا اور نیلی منزل کے ایک کمرے میں سو جاتا۔ اسے لگتا تھا حالے نہیں جانتی وہ روز آتا ہے، لیکن وہ جانتی تھی، بس چپ رہتی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ چپ ہی تو تھی۔ وہ گاڑی نکال کر باہر آیا تو اس کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ حالے نے اس گاڑی کو دیکھا، پھر اپنی گاڑی سے نکل آئی۔ مقابل گاڑی سے بھی ایک عورت نکلی تھی، بوڑھی فتنہ
उन दोनों की मुलाकात एक लंबे अरसे बाद हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने थी। हाले की आंखों की जोत बुझी हुई थी लेकिन गर्दन अकड़ा रखी थी। सुना है शोहर ने घर से निकाल दिया? फरवा उसे देखते हुए तस्हीक से बोली। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा देखती जाऊँ घर से निकाली हुई औरतों का क्या हाल होता है। हाले मुस्कुराई, फिर उसकी भूरी आंखों में देखा। घर से निकाल देने वाले शोहर भी गैरतमंद होते हैं, वरना मैंने तो अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसे शोहर देखे हैं। वो फरवा के कान के पास झुकी, आवाज़ सरगोशी जितनी धीमी कर ली। अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ कमरे में देखकर भी खामोश रहते हैं। वो सूर फूंक कर हटी। फरवा की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। चेहरा एक लम्हे में सख्त हुआ था। हाले मज़े से कहेगी, और तो और कुछ बीवियां भी होती हैं जो शोहर की नज़र में गिर जाने के बाद भी ढिठाई से घर में बैठी रहती हैं। उनकी भी मजबूरी होती होगी बेचारी, गोल्ड डिगर्स आखिर में उसे जैसे अफसोस हुआ। फरवा की रंगत जो कि नुचड़ चुकी थी, दिमाग में कुछ क्लिक होने पे दोबारा बहाल हुई। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा शौहर उस रेस्तोरां में ली जाने वाली तुम्हारी और उसकी तस्वीर लेने वाले आदमी को ढूंढ रहा है। अब की हाले की आंखों में बेचैनी उतरी थी। अस्पताल जाकर नर्सी से भी पूछगिछ कर रहा है। आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं? मेरा ही तो ताल्लुक है। क्यों ना मैं तुम्हें बता दूं कि वो तमाम तस्वीर मेरे मोबाइल से ली गई थी, और ये कि वो नर्स और अस्पताल के इंतजामिया से सारी फुटेज और इजाज़तनामा निकलवाने के लिए मेरी ताकत इस्तेमाल हुई है। तो वो आंखों में हकारत लिए हाले को देख रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। लेकिन आपकी कॉल्स रिकॉर्ड, आपकी फ़हीम से हुई बात, वो सब क्या था? हाले बादिक्कत बोल सकी। निरा झूठ था। फरवा एक शान से बोली। फ़हीम को अगर पता चल जाता कि वो तस्वीर और इजाज़तनामे के पीछे मैं थी तो वो मेरे सर चढ़ने लगता। इसीलिए मैंने सबसे पहले उसे दबाव में डाला। अब जाओ अपने शोहर से कहो, अगर है इतनी औकात तो आए और मुझसे ले इंतकाम। वो जहर खुद लहजे में बोलती आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। वो क्रोफर से गाड़ी में बैठी। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी फराटे भरती जा रही थी। पीछे खड़ी हाले अब तक शल थी, बेयकीनी ही बेयकीनी थी। अगले एक घंटे में वो कैफ़े चली आई। अपने छोटे से ऑफिस में बैठी वो उस वक्त बारिस्ता को चंद हदायत दे रही थी। हारून कहीं बाहर था। बारिस्ता चला गया तो उसने गर्दन मोड़कर कैशियर की कुर्सी की तरफ देखा। वो उसी के ऑफिस में ज़रा फासले पे बैठता था, अपना मेज़ और कुर्सी रखे। वो जब भी आता था हाले उससे पूछती थी, तुम्हारी पसंदीदा खुशबू कौन सी है? फिर उमर हर दफ़ा ही मुस्कुराता था और मेज़ के दराज से नोटों की गड्डी निकालकर सूंघता, फिर मुस्कुराती नज़रों से हाले को देखता। आपको क्या लगता है? वो हर दफ़ा यही पूछता था और हाले हर दफ़ा हंस पड़ती थी। जाहिर है पैसा, साफ जाहिर था पैसा ही उसकी मेज़ को देखकर वो एक बार फिर याद आया था। कल हारून किसी लड़के को लाया था उस काम को देखने के लिए, लेकिन हाले ने उसे रखने से इनकार कर दिया। उमर नहीं तो उसकी जगह कोई भी नहीं। बस वो यासीन से उसकी कुर्सी को देख रही थी। जब हारून नॉक करता अंदर आया, हाले सीधी हो बैठी। हारून ने स्याह बटनों वाली शर्ट के साथ स्याह ही जीन्स पहन रखी थी। सुरमई आंखों में तफक्कुर लिए वो आगे आया, हाले के सामने कुर्सी खींच कर बैठा। ये सब कब तक चलेगा? वो सीधा मुद्दे पे आया था। तुम उमर से बात तो करके देख सकती हो, इस तरह उससे नाराज़ होकर बदगुमान होकर बैठ जाना। आखिर तुम ये सब कब छोड़ोगी? हाले ने तकान से उसको देखा। तुमसे किसने कहा मैं उससे नाराज़ या फिर बदगुमान हूँ? उसका लहजा ठंडा था। हारून शाहिद हुसैन, मैं लोगों की ग्रेनेस पे नाराज़ नहीं हुआ करती, जज नहीं करती, बदगुमान नहीं होती, क्योंकि मैं उनकी जगह खुद को रख लेती हूँ। और हाले सुल्तान से ज़्यादा ग्रे कौन है? हारून मुताज्जब सा उसे देखे गया। हाले कह रही थी, सारी दुनिया चाहती थी उमर मुझे छोड़ दे, मैं उमर को छोड़ दूँ। दूर कहीं मैं भी यही चाहती थी और अब भी चाहती हूँ। उसने अपने लफ्ज़ों पे जोर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे छोड़ना मुश्किल होता गया। उसके लहजे में उदासी खुलने लगी। हारून, वो बहुत अच्छा है, शानदार है, मैं उसे डिज़र्व नहीं करती। उसको छोड़ना बदगुमानी नहीं, नाराज़गी नहीं है, बहाना है। मुझे उसे छोड़ने के लिए बहाना चाहिए था जो कि मुझे मिल गया, और अब मैं उस बहाने को लेकर सारी ज़िंदगी उसके बगैर रह सकती हूँ। जिस ताल्लुक़ ने टूटना ही हो उसके लिए क्या मेहनत करना। और मैं जान गई हूँ हैप्पी एंडिंग्स बस कहानियों में होती है। उसने सर झटका। ये वो वक्त था जब हारून खुद गर्ज हो सकता था, लालची हो सकता था, अपने लिए, बस अपने लिए सोच सकता था। उम्र के बाद हाले उसी को मिलती। लेकिन उसने एक नज़र हाले की आंखों की उदासी देखी। क्या वो इन आंखों को सारी जिंदगी उदास देख सकता था? उसी लम्हे सारे फैसले हो गए थे।
तुम उमर को एक चांस दो हाले, उसे मेराज अंकल ने तुम्हारे लिए चुना था। वो उसकी आंखों में झांक कर बोला, और जो बावकार हो, जो मुखलिस हो, उन्हें बात करते वक्त नजर झुकानी नहीं पड़ती। हाले चंद सानियों से देखती रही, फिर कुर्सी से टेक लगा ली, थक कर हार कर। उसे बाबा ने मेरे लिए तब चुना था जब हाले की जिंदगी में हीरे खाना और फैशन था। अब की हाले घर से भागी हुई, दागदार और ट्रामेटिक है। उमर के साथ चलते हुए शर्मिंदगी होती है मुझे। वो कौन है और मैं कौन? उसकी आवाज़ मगमूम थी। मैं कोई लो सेल्फ स्टीम की औरत नहीं हूँ, लेकिन अपना मकाम मैं जानती हूँ। आज वो मेरे साथ खुश है, कल बेजार हो जाएगा। कहानी की ट्रेजिक एंडिंग्स हमेशा मेरा दिल तोड़ देती है। अब की बार दिल नहीं तोड़वाना। वो कुछ और भी कह रही थी, लेकिन उन दोनों को यहाँ छोड़कर अगर अब उमर हयात की तरफ आए तो वो कराची के एक मशहूर अस्पताल की राहदारियों में दीवाना वार भाग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख बेजान थी, जिस्म लरस रहा था। बिलाखिर वो आईसीयू नंबर 4 के बाहर रुका। उसी लम्हे अंदर से सफ़ेद कोट पहने 35-36 बरस की डॉक्टर बाहर आई। उमर को देखकर उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आपकी मदर की कंडीशन बहुत ख़राब है, हमें सर्जरी करनी होगी। आप पेपर साइन कर दें। वो उजलत में लगती थी। उमर को लगा था कोई उसकी रूह खींच रहा था। इतनी तकलीफ आज तक नहीं हुई थी। वो खुद को घसीटते हुए उनके साथ गया था। किस पेपर पे क्या लिखा था, साइन कहाँ करना था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ लरस रहे थे, दिल बंद हो रहा था। उसे लगा था वो अपनी इसी भारी जिसामत समेत बेहोश होकर गिरेगा। डॉक्टर ने साइन लिए और जब वो जाने के लिए मुड़ी तो उमर हयात ने आहिस्तगी से उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। ना उस वक्त वो औरत थी, ना वो मर्द। वो बस डॉक्टर थी और उमर, मरीज का वाहिद खानदान। मेरी अम्मा। उसके लबों से बादिक्कत निकला था। मैंने उनके गलत किया है, बहुत गलत किया। वो उनके हाथ पकड़े सर झुका कह रहा था। आंखें रोना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रोया। सारे आंसू दिल पे गिर रहे थे। प्लीज़ उनको मरने मत देना डॉक्टर। वो बेबसी बेचारगी से बोला। हलक दुख रहा था, टांगें शल थी। उनको जिंदा रख लेना प्लीज़ डॉक्टर। डॉक्टर ने उसके हाथ थपके और बाहर निकल गई। अब के कोई और डॉक्टर अंदर आया था। वो उमर से बिल के मुतालिक बात कर रहा था। उमर ने गायब दिमागी से उसे देखा। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कान सुन थे, कोई आवाज़ समात का हिस्सा नहीं बन रही थी। वो बस टुकर टुकर डॉक्टर का चेहरा देखे गया। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ बिल जमा करा दे ताकि हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। अब की आवाज़ें वाजे हुई। उमर का चेहरा खून छलकाने लगा। उसने राहदारी में ही आसपास गुजरते डॉक्टर की परवाह किए बगैर उस आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से लगाया। पैसे लोगे पहले? हाँ, ताकि मैं यहाँ से जाऊँ और तुम मेरे पीछे मेरी माँ को मार दो। वो दबी दबी आवाज़ में गर आया था। वो अपने हवासों में नहीं लगता था। डॉक्टर खांसने लगा था, लेकिन उमर उसे छोड़ने पे तैयार था कहाँ। तुम लोग यही करते हो। पहले मुझे भेजकर मेरे जज साहब को मार दिया और अब मेरी माँ को मारना चाहते हो। मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। मेरी अम्मा को मारने नहीं दूंगा। वो बुलंद आवाज़ में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। कई लोगों ने उसे थाम रखा था, वरना अब तक वो डॉक्टर के टुकड़े कर चुका होता। काफ़ी तगदों के बाद वो उसे डॉक्टर से दूर हटा चुके थे। उमर की आंखें अब भी सुर्ख थी। वो जख्मी शेर की तरह सबको घूर रहा था। उसी अवस्था में एक उम्र रसीदा डॉक्टर आते दिखाई दिए। शायद कोई ने बुला लिया था। वो उमर के करीब आकर रुके, फिर तरहम से उसको देखा। वो डिस्टर्ब और डरा हुआ लगता था। वो उमर के बिल्कुल करीब आकर रुके, उसके कंधे पे हाथ रखा, फिर नरमी से गोया हुए। देखिए सर, जिस तरह आप पुलिस वाले बगैर FIR के काम नहीं करते, उसी तरह हम बगैर पेमेंट के काम नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ से गया तो ये मेरी माँ को मार देंगे, वो बेबसी से बोला। डॉक्टर ने उसके गर्दन में हाथ डाला। आप बच जाओ, लेकिन किसी को बुला तो सकते हो ना। तब तक आपकी माँ का इलाज मेरी गारंटी पे होगा। अब की उमर की आंखों की बेचैनी कम हुई, तने सांप ढीले पड़े। उसने सर अस्पात में हिला दिया। मैं इंतजाम करवाता हूँ, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। बूढ़े डॉक्टर ने उसका कंधा थपका। अब की उमर ICU के बाहर टहलते हुए एक नंबर डायल कर रहा था। अस्पताल की ठंडी राहदारियों को छोड़ मेज मुलाजिम के कोने वाली मेज की तरफ जाओ तो हारून शाहिद का फोन थरथराया था। उसने कॉल पिक की। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब एक बैग में डालो और 10 मिनट के अंदर अंदर सिटी अस्पताल आओ। खालिस रोबोटिक अंदाज। हारून शाहिद की भनुएं सुकड़ी थी। मेरी अम्मा ICU में है हारून। अब कि उसकी आवाज़ में कुछ था कि ठटका जाए। हारून शाहिद ने
اب کے کچھ بھی کہے بغیر فون کاٹا تھا۔ رات کا آخری پہر ہو یا دن کا جلتا اجالا، ہارون شاہد خود کو پکارنے والوں کو نہ نہیں کیا کرتا۔